السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم نے یہ جو سورۃ رحمٰن ہے اس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک پڑھنا ہے۔ تو جیسے کہ پیچھے نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان سب نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان، کہ ہر وہ چیز جو اس پر ہے، علیہا اس پر ہے یعنی زمین پر، فانی ہے یعنی ختم ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات جو ہے وہ باقی ہے جو کہ بزرگی والا اور عزت والا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس میں جو فانی ہونے والی ہے اس سے مراد جو ہے وہ جنات اور انسان ہے، کیونکہ یہی دونوں مکلف ہیں، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ یہ زمین پر اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن یہ خطاب جو ہے عام طور پر انسان اور جنوں کو ہے، کیونکہ یہی دونوں مکلف ہیں، لہٰذا جہاں پر بھی کوئی خطاب ہوگا تو وہ انسان اور جن انہی کو ہوگا۔ آگے فرمایا وجہ ربک، اب اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وجہ ربک، آپ کے رب کی ذات۔ اب آپ کے رب کی ذات اللہ جو خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، تو وہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ آگے فرمایا ذو الجلال والاکرام، یعنی وہ رب صاحب عظمت اور جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے، کہ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور انسان کی اور جنات کی درخواست جو ہے وہ اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جیسے کہ ترمذی اور نسائی اور مسند احمد وغیرہ، ان میں آتا ہے کہ ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نا ذی الجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اس نام کے ساتھ ذی الجلال والاکرام، اس نام کے ساتھ، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے نا، تو اس نام کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں مانگا کرو، کیونکہ یہ اقرب الی القبول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب اس نام سے پکارا جائے یا اس نام سے یہ نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتے ہیں ہماری دعاؤں کو۔ آگے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، کہ سوال کرتے ہیں یا مانگتے ہیں اس سے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہر دن وہ ایک نئی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت، یعنی زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی سے اپنی حاجات مانگتی ہیں۔ زمین والے اپنے مناسب حاجات، رزق اور صحت اور عافیت وغیرہ مانگتے ہیں، اور پھر آخرت کی مغفرت اور رحمت اور جنت مانگتے ہیں، اور آسمان والے اگرچہ کھانے پینے کی محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بے نیاز رکھا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور عنایت کے ہر وقت محتاج رہتے ہیں، وہ بھی رحمت اور مغفرت جو ہے وہ اپنی حاجت کے مطابق کرتے ہیں۔ اب چونکہ ساری مخلوقات اور مختلف خطوں اور مختلف زبانوں میں اپنی اپنی حاجات جو ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری مخلوقات جو ہے وہ چاہے زمین کی ہو یا آسمان کی ہو، ان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ بے شمار حاجتیں اللہ سے ہر وقت میں مانگتا ہے، تو اب ان حاجات کو سوائے قادر مطلق کے ان کو اور کون سن سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہوا فی شأن، یعنی اللہ ہر ایک دن جو ہے نا ایک نئی حالت میں ہوتا ہے، کہ وہ ہر وقت کسی کو زندہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی تندرست کو بیمار اور بیمار کو تندرست کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، کسی غم زدہ رونے والے کو ہنساتا ہے، کسی سائل کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے، غرض کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ جو ہے وہ ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اب ثقلان کے معنی جو ہے وہ وزن اور بوجھ کے ہیں، اور اس سے وہ بوجھ مراد ہے، اور اس سے جو دو بوجھ یعنی انسان اور جن ہے وہ مراد ہیں، کیونکہ مکلف یہی ہے شریعت کے، اس لیے فرمایا ثقلان۔ اب یہاں پر فرمایا سنفرغ، یعنی عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے، فارغ ہو گئے،
تو اب چونکہ یہ جو ہے نا عام طور پر انسان جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو دوسرے کی بات کو یا دوسرے کے کام کو توجہ سے نہیں سن سکتا. تو اللہ فرما رہے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اب نے ہمیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر آن ہر وقت جو ہے وہ کسی ایک نئی حالت میں ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب سنفرغ، ہم فارغ ہو جائیں گے. یعنی یہ جو کام ہے، یہ سلسلہ ہے حاجتوں کو قبول کرنے کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے ہم فارغ ہو جائیں گے. جب آدمی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو وہ توجہ سے نہیں سنتا، پھر جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو پھر بالکل اس کی توجہ جو ہے وہ دوسرے کام کی طرف ہوتی ہے. اس لیے اسے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے، مطلب اب بس یہی اسی میں مشغول رہے گا، وہ اسی پہ پوری توجہ دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اب یہ تمہاری جو حاجتیں ہیں یہ اب تو میں قبول کر رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. قیامت کے دن ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے، اور اس وقت صرف ایک ہی شان ہوگی، اور وہ کون سی ہوگی؟ حساب و کتاب کی ہوگی، عدل و انصاف کی ہوگی. آگے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ قیامت کے دن جب جزا و سزا کا دن ہوگا تو اس وقت کسی کی بھی مجال نہیں ہوگی جو وہ موت یا روز قیامت کے حساب سے کہیں بچ کر بھاگ جائے. تو اس وقت کسی کی بھی مجال نہیں ہوگی کہ وہ موت چاہے تو اسے موت مل جائے، یعنی وہ بھاگ نہیں سکتا. آگے فرمایا یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم میں مجرمین کو ڈال دیں گے تو اس وقت انہیں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، آگ کے ہوں گے، دھوئیں کا عذاب ہوگا. تو یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پچھلی ہی آیت کا حصہ ہے، اور خطاب جو ہے وہ انسان اور جن کو ہے کہ اے جن و انس، آسمانوں کی حدود سے نکل جانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی روز جزا اور سزا کے دن تم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے وہ آسمانوں سے نکل کر باہر بھاگ جاؤ. اگر تم ایسا ارادہ کر بھی لوگے نا کہ تم جس طرف بھی بھاگ کر جانا چاہو گے تو آگ کے شعلے اور دھواں جو ہے وہ تمہیں گھیر لے گا.